السلام علیکم اسٹوڈنٹس، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اسٹریٹجک مینجمنٹ کے ساتھ شفیق آج پھر حاضر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلی بار کیا کیا تھا۔ ہم نے کیو ایس پی ایم پہ کافی ٹائم لگایا تھا، اینڈ کیو ایس پی ایم ایز یو آل ریمبر از کوانٹیٹیو اسٹریٹجک پلاننگ میٹرکس۔ اب کوانٹیٹیو اسٹریٹجی پلاننگ میٹرکس کہ آخر پہ ہم پہنچ چکے تھے، اور اس کے بعد ہم نے اسی چیپٹر کا بقیہ حصہ کرنا تھا۔ تو آئیے آج ہم جلدی سے کیو ایس پی ایم کا ریکیپ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کچھ حصہ لاسٹ پورشن جو تھا اس کا، تاکہ وہ پھر ہمارے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے، اور پھر ہم اس کے اسٹریٹجی کے چوائس کے جو پولیٹیکل اور کلچرل ایسپیکٹس ہیں اس پہ آج بات کریں گے۔ جب کسی بھی ادارے میں اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے اور اسٹریٹجی سلیکٹ کی جاتی ہے تو اس میں کچھ پولیٹیکل اور کلچرل ایسپیکٹس بھی آ جاتے ہیں۔ سو ویل ٹاک آف دیٹ اے لٹل لیٹر، بٹ بیفور وی گو اینڈ ڈو دیٹ، لیٹس ٹرائی اینڈ ریکیپ کیو ایس پی ایم اگین بریفلی۔ تو جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریپیٹ سلائیڈ ہے، آئی ایم ریپیٹنگ اٹ ہیئر اینڈ آئی ایم ڈوئنگ دیٹ آن پرپز because an important topic like QSPM needs to be reviewed and revised so that we can understand it well. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ QSPM کو بنانے کے لیے یہ اس کا جامع فارمیٹ ہے، کمپریہنسو فارمیٹ ہے اس کا۔ تو اس میں ہم پہلے کی ایکسٹرنل فیکٹرز دیکھتے ہیں، ان کا ہم نے ذکر کیا تھا، اور آئیے دیکھتے ہیں once again what could be the possible key external factors. Economy, yes. Political, legal or governmental regulations or situations, yes. And then social, cultural and demographic issues, aspects. Here general environmental situation, the technological conditions and the competitive position, the competitive situation. These are some of the suggested external factors that we might consider. اس کے علاوہ اور بھی، جیسے میں نے پیچھے بھی کہا تھا، بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں، but these are some to give you a guideline. اس کے بعد اس میں we consider the key internal factors، اور اس میں دیکھیے کیا ہے: مینجمنٹ، مارکیٹنگ، فائنانس اینڈ اکاؤنٹنگ، پروڈکشن آپریشنز، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، کمپیوٹر انفارمیشن سسٹمز۔ کمپیوٹر انفارمیشن سسٹمز جو ہے دس از جنرلی، آپ دیکھیے اب اٹس بیکمنگ مور اینڈ مور پرویسو۔ یہ ہماری کاروباری زندگی جو ہے بزنس ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے دس از بیکمنگ مور اینڈ مور امپورٹنٹ اے سبجیکٹ۔ سو دیز آر دا کی ایکسٹرنل اینڈ کی انٹرنل فیکٹرز دیٹ وی کنسیڈر۔ اینڈ دین اس کے لیفٹ پہ دیکھیے دیر از اے کالم جس کی اوپر ہیڈنگ دی ہوئی ہے ویٹ۔ سو وی ایڈ اے ویٹ اور امپورٹنس لیول ٹو آل آف دیم انڈیویجولی، اینڈ دس از ایکچولی اے پرسنٹیج کہ بھی کس کو کتنے پرسنٹیج ویٹیج آپ نے دینی ہے، لیکن ہم اس کو لکھتے ہیں ڈیسیملس میں۔ اینڈ دین وی ہیو دی ویریس اسٹریٹجیز، اسٹریٹجی 1، اسٹریٹجی 2، اسٹریٹجی 3، اور ان کا پھر ہم اٹریکٹیونیس کا اسکور نکالتے ہیں، اور اٹریکٹیونیس اسکور نکالنے کے بعد وی سم دیم اپ اینڈ کم ٹو اے ٹوٹل اٹریکٹیو اسکور اور اے ٹوٹل اٹریکٹیونیس اسکور۔ اینڈ ونس وی ہیو ڈن دیٹ، ونس وی ہیو دا ٹوٹل اٹریکٹیونیس اسکور، دین وی ہیو come to an agreement or we come to a decision point that okay, out of these 2 or 3 or more than 2 or 3 جتنی بھی strategies ہم consider کر رہے ہیں ان میں سے which is the best possible strategy at this moment in time to follow. ٹھیک ہے، سو یہ تھا کیو ایس پی ایم کا کوئک بریف ریویو۔ اس کے بعد ہم نے کیو ایس پی ایم کی لمیٹیشنز بھی دیکھی تھیں۔ We had examined the limitations of QSPM, as you see on the next slide, that it requires intuitive judgments and educated assumptions.
and then it is only as good as the prerequisite inputs. Having done that, as you can see on the slide now, we had touched also some of the positive points of QSPM. One, that it is a system by which, or a matrix by which, whole sets of strategies can be examined simultaneously. یہ نہیں کہ آپ one by one, they can be examined simultaneously and sequentially. Second, that here also it requires the integration. QSPM requires the integration of pertinent external and internal factors جو relevant ہے ان کو ہم انٹیگریٹ کرتے ہیں in the decision making process. So یہ تھی اس کے positive points, and that was more or less the important part of QSPM, which I thought it would be advisable for us to recap here today before we go on further. اب یہاں سے جب ہم آگے جائیں گے, so you'll have a fairly good idea of what we are talking about. اور میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو ہم نے QSPM میٹرکس دیکھا تھا, یہ بہت سارے میٹریسز جو ہم نے پیچھے اور دیکھی ہیں ان کے آخر میں آ کر ہم یہ بناتے ہیں. میٹریسز مور اور لیس اسی آرڈر میں ہم بناتے ہیں ون بائی ون, جیسا کہ ہم نے دیکھی ہیں. تو ان تمام میٹریسز کو بنانے کے بعد ہر میٹرکس میں سے جو اسٹریٹجیز سجیسٹ ہوتی ہیں یا سامنے آتی ہیں, ان میں سے پھر آ کر ہم 2 یا 3 یا 4 وٹ ایور اسٹریٹجیز اٹھاتے ہیں, چنتے ہیں, سلیکٹ کرتے ہیں, اور ان کو پھر ہم QSPM کے پروسیس میں سے گزارتے ہیں. سو دس از امپورٹنٹ. آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ وہ تمام میٹریسز جو ہم بناتے ہیں ایک ایک کر کے, ان کے بعد آخر میں آ کر پھر ہم QSPM کا میٹرکس بناتے ہیں, اینڈ دین وی سلیکٹ اے اسٹریٹجی which is the best or most recommended to be followed. So یہ کرنے کے بعد, now I think it is time that we move on to the next topic. اور اگلے ٹاپک سے پہلے یہ چیز ذرا سمجھ لیجئے کہ ہر ادارے میں, any organization, whether it is a business organization or a not-for-profit organization, whatever, ہر آرگنائزیشن میں ایک کلچر ڈیولپ ہو جاتا ہے. انفیکٹ کلچر کو بھی ڈائریکشن دی جاتی ہے ٹاپ مینجمنٹ کی طرف سے. کلچر کو بالکل یوں ہی ہم نہیں چھوڑ دیتے آزاد, اس کی بھی ایک ڈائریکشننگ لازمی ہوتی ہے, اینڈ دیٹ کمز فرام دا ٹاپ مینجمنٹ. اب جو کلچر ایک ڈیولپ ہوتا ہے اس کے پھر اثرات بھی ہوتے ہیں, نہ صرف کام کرنے کے انداز پہ, نہ صرف مورال پہ, نہ صرف پروڈکٹیوٹی پہ, بلکہ کلچر کا افیکٹ جو ہے وہ اس لیول پہ بھی ہوتا ہے جہاں ہم اسٹریٹجیز بناتے ہیں اور جہاں ہم اسٹریٹجیز سلیکٹ کرتے ہیں. اینڈ therefore we need to consider this very minutely and very closely. We need to know that culture has to be given a certain direction, and we also need to know that culture does affect, amongst other things, it also affects the strategy making and the selection of a strategy. So it is important that we try and understand at this point in time what is culture. As you see on the slide in front of you, this is a pretty good definition of the word culture. It is a set of shared values, beliefs, attitudes, customs, norms, personalities, heroes and heroines, of course, that describe a firm. یوں کہہ لیجئے کہ ہر ادارے میں کچھ ایسی اقدار ہوتی ہیں, قدریں ہوتی ہیں, ویلیوز ہوتے ہیں جن کو چیریش کیا جاتا ہے, جن کو شیئر بھی کیا جاتا ہے تھرو آؤٹ دی لینتھ اینڈ بریتھ آف دی آرگنائزیشن, اوپر سے لے کے نیچے تک, فرام دا ٹاپ مینجمنٹ رائٹ ڈاؤن
to the bottom employee. سب ان ویلیوز کو پسند کرتے ہیں, اچھا جانتے ہیں اور چیریش کرتے ہیں. فار ایگزامپل, آنیسٹی, ٹروتھفلنس, یہ ایسے ویلیوز ہیں, وی آل چیریش دیم. تو اسی طرح اور ویلیوز بھی ہو سکتے ہیں. اینڈ دین بلیفس آلسو, جن پہ ہمارا یقین ہوتا ہے, آپ ایمان بھی کہہ سکتے ہیں. ڈز ناٹ میٹر کہ بھئی مذہب کیا ہے امپلائی کا یا مینیجر کا یا مینجمنٹ میں, کوئی بھی مذہب ہو سکتا ہے, بٹ دین دیر آر سرٹن بیسک بلیفس آلسو. تو یہ بلیفس جو ہیں یہ بھی کامن بھی ہو سکتی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہو سکتی ہیں. بٹ جنرلی اسپیکنگ we all have a healthy respect for one another's belief. ایک دوسرے کی جو عقائد ہیں ان کے لیے ہم ایک ہیلدی, ایک اچھا رسپیکٹ رکھتے ہیں. And we show that respect also. And we tolerate each other also, and therefore we show that tolerance also. یہ بھی کلچر کا ہی حصہ بنتا ہے. اس کے بعد ایٹیٹیوڈس ہیں, ہمارا رویہ ہے, میرا رویہ, میرے ساتھی کا رویہ, میرے جونیئر امپلائیز کا رویہ, میرے سینئر مینجمنٹ کے لوگوں کا امپلائیز کا رویہ. تو یہ جو ایٹیٹیوڈس ہیں, ایٹیٹیوڈ ٹورڈس ورک, ایٹیٹیوڈ ٹورڈس ون another, ایٹیٹیوڈ ٹورڈ ادر ایشوز ان لائف, all this has a bearing. And I might as well give you an example. ایک مثال سامنے رکھ کے ہم بات کرتے ہیں. ایک ادارہ ایسا ہوگا جہاں پنکچویلٹی اور کام پہ حاضر ہونا اچھا سمجھا جاتا ہے, اور وہ ہمارے ایٹیٹیوڈ کا یا اس ادارے کے جو امپلائیز ہیں ان کے ایٹیٹیوڈ کا حصہ بن جاتا ہے. They will show it in their attitude also. لیٹ نہیں ہونا چاہتا میں, جلدی آنا چاہتا ہوں, ایبسنٹ نہیں ہونا چاہتا, چھوٹی موٹی بات کو نظر انداز کر دیں گے لیکن کام پہ ضرور جائیں گے. تو یہ اس ادارے کے کلچر کا حصہ بن گیا. آن دی ادر ہینڈ دیکھیے, there could be another organization جہاں ایسا نہیں ہے, جہاں ایبسنٹ ہونا کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی. So the attitude towards being on job, the attitude towards absenteeism, if I may say so, that will be different in this organization as compared to the previous organization جس کی میں نے پہلے بات کی تھی. So what happens? Automatically آپ دیکھیں گے کہ starting from the top right down to the bottom, یہ جو سیکنڈ ادارہ تھا, آرگنائزیشن تھی, اس میں ایبسنٹ ہونا کوئی بڑی بات ہی نہیں ہوتی, ذرا سی بات پہ لوگ چھٹی کر لیں گے. سو دیر ول بی اے ویری لوز سارٹ آف اے مینجمنٹ ایز فار ایز اٹینڈنس از کنسرنڈ ان دیٹ پرٹیکولر آرگنائزیشن. جبکہ پہلے جو آرگنائزیشن تھی اس میں ایسا نہیں ہوگا, اس میں لوگ اچھا خاصا جسے ہم کہتے ہیں کشٹ, ہارڈ شپ برداشت کر لیں گے, بٹ پیپل ول بی آن دیئر جاب. وہ ایبسنٹ ہونا پسند نہیں کریں گے, بیکاز ایٹیٹیوڈ ہے, کلچر کا حصہ بن گیا ہے. اسی طرح کسٹمز ہیں, روایات ہیں, کسٹمز کہہ لیں, نارمز کہہ لیں. تو کسٹمز کو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ رواج, ہر کام کرنے کا ایک رواج ہے. کسی آرگنائزیشن میں ایک رواج ہے, کسی اور آرگنائزیشن میں اسی سلسلے میں رواج کچھ مختلف ہے. ایک آرگنائزیشن ہے, وہاں اگر کسی شخص پہ, کسی امپلائی پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ایک کسٹم ہے کہ دوسرے لوگ مل کر اس کا ساتھ دیتے ہیں. دے ہیلپ ہم ٹائڈ اوور دا ڈیفیکلٹ پیریڈ. اب یہ ایک جگہ رواج ہو سکتا ہے, دوسری جگہ کوئی اور ہوگا کہ یہ نہیں ہوگا.
بلکہ یوں ہی کہہ لیں، اب ہم سب اس سے واقف ہیں، ہمارے اداروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں، لیگ پولنگ جسے ہم کہتے ہیں. سو کسٹمز آلسو. پھر بعض اوقات کوئی تہوار ہے، کوئی اسپیشل اوکیزنس ہیں، اس کے لیے کچھ کسٹمز بن جاتے ہیں، اداروں میں کسٹمز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اور کچھ نہیں، سمپل سی بات ہے ٹو وش سمبڈی آن ہز برتھ ڈے، یا کوئی اور بچے کی خوشی ہے یا کوئی غمی ہے اس میں ساتھ دینا. ایسی باتیں جو ہیں یہ کسٹم بن جاتی ہیں اداروں میں. اینڈ دین نارمز، اسٹینڈرڈس، اداروں میں اسٹینڈرڈس ڈیولپ ہوتے ہیں. اور یہ اسٹینڈرڈس جو ہیں یہ بھی، جیسا کہ میں نے پیچھے آپ سے عرض کیا تھا کہ ٹاپ مینجمنٹ کی ڈائریکشن سے آتا ہے. یہ نارمز، اسٹینڈرڈس جو سیٹ ہوتے ہیں، اسٹینڈرڈس طے ہو جاتے ہیں ایک طرح سے، کوئی لکھتا نہیں ہے ان کو، بولے نہیں جاتے، بتائے نہیں جاتے، بٹ آٹومیٹیکلی یہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اسٹینڈرڈ ایز فار ایز کوالٹی از کنسرنڈ، کوالٹی آف ورک از کنسرنڈ. فار ایگزامپل، ایک ادارہ ہے جہاں پہ لوگ نہیں اس کا دھیان کریں گے، دوسرا ادارہ ہے اس میں نہ کہتے ہوئے نہ کہے ہوئے بھی پیپل ول بی ویری کانشیس اباؤٹ اٹ، اینڈ پیپل ول بی ولنگ ٹو گو ٹو اینی لینتھ، لیکن وہ اس نارم کو نہیں چھوڑنا چاہتے. سو کسٹمز ہو گئے، نارمز ہو گئے، یہ ڈیولپ ہوتے ہیں. اینڈ لائک وائز پرسنالٹیز، even personalities have a strong role to play in the development of a culture. کسی ادارے میں کوئی ایسی پرسنالٹی ہوگی جو charismatic ہے. Everybody likes to follow that person. Everybody likes to emulate that person. اور ایسی ہی پرسنالٹیز ہوتی ہیں. There are some personalities جو اپنی generosity کے لیے، اپنی شفقت کے لیے they are well known. So they start having a bearing, having an influence on the entire workforce. And then historical background میں دیکھیے، اداروں کی بھی ہسٹری ڈیولپ ہوتی ہے، لکھی بھی جاتی ہے، لیکن بعض ایسی یہ باتیں ہوتی ہیں جو لکھی نہیں جاتی لیکن وہ سینہ بسینہ پھر چلتی رہتی ہیں، فار جنریشنز چلتی رہتی ہیں، اور ہیروز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ہیروز نہ ہوں تو ہیروز بنائے جانے چاہیے. وائی؟ بیکاز یہ انسانی فطرت ہے کہ وی لک اپ ٹو ہیروز، اور ان کی باتوں کو ہم ایمولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کی باتوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے ہم سبق لیتے ہیں، ان سے ہم سبق دیتے ہیں لوگوں کو. سو دے ہیلپ ان بلڈنگ اپ اے گڈ environment, a good culture. اور جب ہم ہیروز کہتے ہیں تو نہ بھولیے گا کہ خواتین بھی برابر کی شریک ہیں اس میں، سو ہیروئن کا بھی ذکر کرنا چاہیے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کیوں ہیں؟ یہ ساری باتیں، یہ جو ہم نے کلچر کے مختلف کمپوننٹس کو ڈسکس کیا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے آرگنائزیشن کے اندر اسٹینڈرڈز سیٹ ہوتے ہیں، اور یہ سب ایک طرح سے مزاج بن جاتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کا. جیسا میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ ہر فیملی کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اسی طرح فیملی سے بڑھ کر خاندان کے لیول پہ بھی ایک مزاج ہوتا ہے. ہر شہر کا اپنا ایک مزاج ہے. آپ دیکھیے ہمارے یہاں کراچی کا اپنا ایک مزاج ہے، لاہور کا اپنا ایک مزاج ہے، اسلام آباد کا اپنا ایک مزاج ہے، پشاور کا اپنا ایک مزاج ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ، ناٹ ٹو فرگیٹ کوئٹہ آف کورس. اسی طرح گاؤں کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، ہر گاؤں کا. سو لائک وائز یہ جو مزاج ہے میرے نزدیک کلچر کی بہترین ڈیفینیشن ہے ٹو انڈرسٹینڈ کلچر. آرگنائزیشنز کا بھی اپنا ایک مزاج ڈیولپ ہو جاتا ہے جو انہی باتوں پہ بیسڈ ہوتا ہے، شیئرڈ ویلیوز پہ، بلیفس پہ، ایٹیٹیوڈس پہ، کسٹمز پہ، نارمز پہ، پرسنالٹیز پہ، ہیروز پہ.
سو یہ کلچر ہے، اور اس کا افیکٹ کیسے ہوتا ہے؟ دس از ناٹ ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اس کے لیے ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے ٹو انڈرسٹینڈ دس. ہر آرگنائزیشن میں کام کی رفتار، کام کا کوالٹی، کام کی طرف ہمارا ایٹیٹیوڈ، یہ سب اس کلچر کا حصہ بنتا ہے. سو جب ہم اسٹریٹجیز بناتے ہیں، یا جب ہم اسٹریٹجیز بنانے کے بعد سلیکٹ کرتے ہیں ان میں سے کوئی ایک یا دو اسٹریٹجیز، وہاں بھی کلچر کا اہم عمل دخل ہوتا ہے. اور یہی بات ہے سمجھنی کہ کلچرل ایسپیکٹس کیا ہیں اسٹریٹجی چوائس میں، ان آرڈر ٹو چوز اے اسٹریٹجی. آئیے اب آگے چلتے ہیں. ناؤ دیٹ وی انڈرسٹینڈ، آئی ہوپ وی انڈرسٹینڈ what exactly is culture. So now we need to see کہ بھی اس کے اثرات کیسے ہیں. جیسا کہ آپ سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں، successful strategies depend on degree of support from a firm's culture. Yeah, this is not difficult to understand, this is not difficult to comprehend. کہ کوئی بھی کامیاب اسٹریٹجی، کوئی بھی کامیاب حکمت عملی جو ہے، اس کا دار و مدار ہوگا کس پہ؟ آن دا سپورٹ فرام اے فرمز کلچر. ادارے کا جو کلچر ہے، ادارے کا جو مزاج ہے، وہ کس طرح سپورٹ کرتا ہے، اس کے اوپر ڈپینڈ کرے گی اسٹریٹجی کی کامیابی. سو وی کین ویری ویل سے کہ ایز فار ایز دا کلچرل ایسپیکٹ از کنسرنڈ، we understand this, that successful strategies will depend on the degree of support that they get from the culture which has developed within the firm or within the organization. So my dear students, یہ تھا cultural aspect strategy choice کا. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ strategy choice کا ہی political aspect کیا ہو سکتا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں پولیٹیکل ایسپیکٹ، تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پالیٹکس جسے ہم سمجھتے ہیں ہمارے ملک میں ایک عام فہم زبان کے مطابق جو مفہوم لیا جاتا ہے پالیٹکس کا، وہ اور یہ پالیٹکس جس کا ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں، اس میں تھوڑا فرق ہے. So we need to talk on this for a while as well. Politics، جیسا کہ میں سمجھتا ہوں اور میرے نزدیک ہمارے ذہن میں اکثر ایک نیگیٹو سا امپیکٹ آتا ہے، یا ایک نیگیٹو سا خیال آتا ہے جب ہم یہ لفظ سنتے ہیں پالیٹکس. آپ خود دیکھیے، میں اکثر محسوس کرتا ہوں اس کو، شدت سے محسوس کرتا ہوں کہ جب ہم پالیٹکس کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ذہن میں سیاست آتی ہے، اور ایک منفی سا امپریشن آتا ہے ذہن میں. یہی وجہ ہے کہ اگر ایک شخص کسی کو کوئی بات پوچھتا ہے اور آگے سے جواب جو ہے وہ بڑا واضح نہیں ہوتا، تو وہ شخص اسے کہتا ہے کہ بھائی یہ سیاسی جواب نہ دو، مجھے سیدھی سیدھی بات بتاؤ. تو دوسرے الفاظ میں، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اسٹوڈنٹس، ایسا لگتا ہے کہ ہم سیاست کو اچھا نہیں سمجھتے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سیاسی بات نہ کرو، سیاسی جواب نہ دو، سیدھی بات کرو. جبکہ ایکچوئل پالیٹکس کا مطلب یہ نہیں ہے. پالیٹکس کا مطلب ہے کہ ہم آپس میں کس طرح ملتے ہیں، کس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں، کیا ڈائنامکس ہیں ہمارے آپس کی انٹریکشن کی، یہ پالیٹکس ہے. سو پالیٹکس کوئی برا لفظ نہیں ہے، یا ایسا لفظ نہیں ہے کہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے. نہیں، ایسا نہیں ہے. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اداروں میں پالیٹکس بھی ہوتی ہے. اداروں میں انفیکٹ نیٹ ورکنگ از ویری کلوزلی ریلیٹڈ ٹو پالیٹکس اگین.
اور کہتے ہیں کہ سکسیزفل ایگزیکٹوز کے لیے نیٹ ورکنگ بڑی لازم ہے. سو ہیئر از دا پازیٹیو سائڈ آف پالیٹکس اینڈ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس سو دیٹ وی ول دین انڈرسٹینڈ کہ اس کے اثرات کیا ہیں، نہ صرف کام میں، آرگنائزیشن کے ڈے ٹو ڈے ورکنگ میں، بلکہ اسٹریٹجی میکنگ میں بھی اور اسٹریٹجی کی سلیکشن یا اسٹریٹجی کی چوائس میں بھی. تو آئیے دیکھیے یہ سلائیڈ آپ جو دیکھ رہے ہیں، اٹ گیوز اس دا پالیٹکس آف اسٹریٹجی چوائس، دیٹ از دا ہیڈنگ آف دا سلائیڈ. اور آرگنائزیشنز میں پالیٹکس کیسے ہے دیکھیے. مینجمنٹ ہائرارکی کو لے لیں، اس میں اپنی ایک پالیٹکس چلتی ہے، اور وہ پالیٹکس کے تحت بہت سارے ڈائنامک سچویشنز، ڈائنامک کمبینیشن سامنے آتی ہیں. ایسوسیشنز، ذہن کی ایسوسیشنز، ذہنی مطابقت جسے ہم کہتے ہیں، اس کا بڑا رول ہے ان دا پالیٹکس ود ان این آرگنائزیشن. اور مینجمنٹ کی ہائرارکی جو ہے وہ بالکل پالیٹکس کا ایک حصہ ہے، اور اس کا ایک پازیٹیو رول ہے پالیٹکس کا مینجمنٹ ہائرارکی میں. پھر کیریئر ایسپریشنز دیکھیے، یہاں بھی پالیٹکس کا بڑا رول ہے. نیٹ ورکنگ جیسا ہم کہتے ہیں، میں نے ابھی چند لمحے پہلے کہا تھا کہ کسی اچھے ایگزیکٹو کے لیے نیٹ ورکنگ اچھی چیز ہے، امپورٹنٹ چیز ہے. وہ اپنے تعلقات استوار کرتا ہے، وہ اپنے تعلقات بناتا ہے، اپنی ایکویشنز بناتا ہے مختلف لوگوں کے ساتھ، تاکہ جب وقت آئے تو وہ انہیں استعمال بھی کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے بھی، اپنی آرگنائزیشن کے فائدے کے لیے بھی. اسی طرح ایلوکیشن ہے اسکیئرس ریسورسز کی. میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ بزنس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سمجھنے کی، اور اسپیشلی وین آئی سے بزنس آئی مین ود ان دی آرگنائزیشن، وہ ایک کانسٹنٹ ٹگ آف وار ہے، کھینچا تانی ہے، کانسٹنٹ. اور وہ کس بات کی ہے؟ ایلوکیشن آف ریسورسز. ریسورسز حاصل کرنا اپنے لیے، اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے، اپنے فنکشنل ایریا کے لیے. فار ایگزامپل مارکیٹنگ والے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوگی کہ ہر سال جو بجٹ بنایا جاتا ہے تو مارکیٹنگ والوں کو یا ان کے مارکیٹنگ کے ایریا کو میکسیمم ریسورسز ایلوکیٹ کیے جائیں. اسی طرح R&D والے ہیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ والے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وسائل جو ہیں انہیں مہیا کیے جائیں. لائک وائز دوسرے فنکشنل ایریاز کا بھی یہی عالم ہے. ایوری بڈی وانٹس کہ میرے ڈپارٹمنٹ کو یا مجھے میکسیمم ریسورسز ایلوکیٹ کیے جائیں تاکہ میں اپنے کام کو آگے بڑھا سکوں. Therefore, کسی بھی بزنس اور ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن میں بھی، پروفٹ آرگنائزیشنز ایز ویل ایز ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنز، ہمیشہ ایلوکیشن آف ریسورسز کے لیے اسٹرگل ہوتی رہتی ہے، جنگ ہوتی رہتی ہے، تگ و داؤ ہوتی رہتی ہے. اینڈ دس ایلوکیشن آف اسکیئرس ریسورسز، اسپیشلی پہلے اب تک میں ریسورسز کہہ رہا تھا، اور اب ہم آ جاتے ہیں اسکیئرس ریسورسز پہ. جب ریسورسز وافر ہیں، ہر کسی کو مل رہے ہیں، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کے لیے انفینٹ ریسورسز ہونے چاہیے، لامحدود، اور وہ ہوتے نہیں ہیں. ریسورسز ہمیشہ محدود ہوتے ہیں، اینڈ دیئر فور خاص طور پہ جب اسکیئرس ہو جائیں، کم ہوں ریسورسز، تو پھر وہاں پہ پالیٹکس کام آتی ہے، نیٹ ورکنگ کام آتی ہے، وہاں پہ تعلقات کام آتے ہیں، وہاں پہ جو ایک اچھی ایکویشن، ایک اچھا ریپو اسٹیبلش کیا ہو، وہ کام آتا ہے. اینڈ دس از ہاؤ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کسی آرگنائزیشن میں
پالیٹکس از ناٹ اے بیڈ تھنگ. ہاں، اس کو اگر ہم غلط طور پہ استعمال کریں تو پھر وہ اچھی بات نہیں ہوگی. اور یہ جو میں نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ ہم عام طور پہ سیاست یا سیاسی یا پولیٹیکل کی جو اختراع ہے، پالیٹکس کی جو اختراع ہے، اس کو منفی سینس میں لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ماضی میں جو کچھ ہم دیکھتے آئے ہیں یا جو کچھ ہمارے ایکسپیرئنسز ہیں، اس کی وجہ سے یہ ایک منفی امپریشن ہمارے ذہن میں آ گیا ہے. لیکن اٹس اے ویری کلین ہیلدی ورڈ اینڈ اٹس اے ویری کلین اینڈ ہیلدی کانسیپٹ پالیٹکس. اور اسے اگر ہم پازیٹیولی یوز کریں تو ود ان دی آرگنائزیشن، فار مائی سیلف ایز ویل ایز فار مائی ڈپارٹمنٹ، اور ایکسٹرنلی ود ان دی انڈسٹری فار مائی آرگنائزیشن، بے انتہا فائدے ہیں اس کے، بے انتہا اچھی یوزز ہیں اس کی. سو پالیٹکس از ناٹ آل دیٹ بیڈ اے ٹرم ریئلی. What we need to understand is that there are political aspects within an organization. کام کے لحاظ سے، ریسورسز حاصل کرنے کے لحاظ سے، ہائرارکی کے لحاظ سے، کیریئر کے ایسپریشنز کے لحاظ سے، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے تھے. تو ان سب باتوں کو ذہن میں رکھ کے we do come to the conclusion, and we ought to come to this conclusion, کہ politics can be and should be utilized for the betterment of my own self, my career, for my department, for the functional area in which I am working, or for my organization. اب اس پہ جب ہم آ جاتے ہیں اس بات پہ، تو پھر obviously we have to understand کہ اسٹریٹجی میکنگ اینڈ اسٹریٹجی چوائس میں بھی پالیٹکس کا عمل دخل ہے. وہ کس طرح ہے؟ دیکھیے کہ جب ہم کوئی اسٹریٹجی بناتے ہیں یا اسٹریٹجی وضع کرنے بیٹھتے ہیں، اسٹریٹجی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر یہ کرنے کے بعد اس میں سے کوئی ایک پرٹیکولر اسٹریٹجی کو سلیکٹ کرتے ہیں یا چوز کرتے ہیں، تو وہاں بھی اٹس ناٹ اے ون مین جاب. ایک بندے کا کام نہیں ہے، ایک سے زائد بندے اس میں انوالو ہوتے ہیں. پہلے تو اسٹیج پہ تمام مینیجرز کو، پورے آرگنائزیشن کے مینیجرز کو ہم چاہتے ہیں کہ ان کا انپٹ ہو اس میں، اینڈ دین پھر کئی لوگ بیٹھ کر یہ کام کرتے ہیں، اپنی انپٹس دیتے ہیں، مختلف اسٹریٹجی سامنے آتی ہیں، اینڈ دین ان میں سے ہم سلیکٹ کرتے ہیں. تو اس سارے کام میں اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ ہاؤ ہیو وی انٹرفیسڈ ود ادر پیپل، ہاؤ ہیو وی انٹریکٹڈ ود ادر پیپل. ہمارے دوسرے لوگوں کے ساتھ ایکویشنز کیا ہیں، اور کس طرح کوئی ایک شخص یا چند ایک اشخاص اثر انداز ہوں گے، وہ پالیٹکس کو، نیٹ ورکنگ کو یوز کرتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے اپنی سوچ کو سامنے لائیں گے. اینڈ دیئر فور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہمیں ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی. اب دیکھیے اگلی سلائیڈ دیکھیں کہ پولیٹیکل ٹیکٹکس جو ہیں اسٹریٹجسٹ کے لیے وہ کیا ہے. کون سی باتیں ہیں جو اسٹریٹجسٹ یا اسٹریٹجی بنانے والے لوگوں کے لیے پولیٹیکل ٹیکٹکس کے طور پہ سامنے آتی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سلائیڈ پہ نمبر 1، سیٹسفائنگ. وی نیڈ ٹو سیٹسفائی پیپل. We need to satisfy everybody, in fact. And then generalizations also. Focus on higher order issues. And آخری دیکھیے to provide political access on important issues. ان کو ایک ایک کر کے اگر آپ دیکھیں تو satisfying بھی کہتے ہیں. بعض یہ آپ مینجمنٹ میں آپ نے پڑھا ہوگا ٹرم satisfying. کچھ مینیجرز ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سب کو خوش رکھیں، اور جہاں کوئی بات اس حد تک پہنچ جائے کہ ہاں سب راضی ہیں اس پہ، دیٹس اٹ، وہاں اسے کیپ کر دیں، ختم، یہ بات درست ہے، سب راضی ہو گئے.
اسے ہم کہتے ہیں سیٹسفائسنگ، اور ساتھ ساتھ ہی اس کے سیٹسفائنگ. دس از ون گڈ پولیٹیکل ٹیکٹک کہ جو بھی آپ اسٹریٹجی بناتے ہیں، اسٹریٹجی سلیکٹ کرتے ہیں، وہ سیٹسفائنگ ہونی چاہیے ہر ایک کے لیے جنرل. پھر سیکنڈ ٹیکٹک جو ہے دیٹ از دیٹ آف جنرلائزیشن. جنرلائزیشن سے ہماری مراد کیا ہے کہ ہم ایک سچویشن کو لے کر دیکھتے ہیں کہ اوور آل کیا ہے. اگر ہم اسپیسیفکس میں جائیں گے تو دین تھنگس کین بیکم ڈیفیکلٹ. ہم ہر سچویشن کو انڈیویجولی ٹیکل کر کے ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے، یا ہر چھوٹی چھوٹی بات کو ہم کنسیڈر کر کے ایک نئی اسٹریٹجی نہیں بنا سکتے. یہاں پھر ایڈوائزبل ہو جاتا ہے کہ ہم ایک جنرلائزڈ فارمیٹ لے کر اس کے مطابق ہم اسٹریٹجی بنا دیں. سو دس از ون گڈ پولیٹیکل ٹول، اور پولیٹیکل ٹیکٹک کہہ لیں، ٹیکنیک کہہ لیں، کہ ہم جنرلائز کر دیں. پھر ایک اور اچھی ٹیکٹک، پولیٹیکل ٹیکٹک ان لوگوں کے لیے جو اسٹریٹجیز بناتے ہیں، وہ ہے فوکس آن ہائر آرڈر ایشوز. اسی جب بھی ہم بیٹھ کر کسی آرگنائزیشن کو ڈسکس کرتے ہیں یا اینالائز کرتے ہیں تو کچھ ایشوز ہوتے ہیں جو اتنے امپورٹنٹ نہیں ہوتے، کچھ ایشوز ہوتے ہیں جو زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کچھ ایشوز ہوتے ہیں جو نچلی سطح کے ہیں، اور کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو اوپر کے ہائر آرڈر کے، وہ زیادہ اہمیت مانگتے بھی ہیں اور زیادہ اہمیت کے ایشوز ہوتے ہیں. سو ان ایشوز پہ فوکس کرنا، دس کین بیکم اور دس کین بی یوزڈ ایز اے گڈ پولیٹیکل ٹیکٹک اور پولیٹیکل ٹول اسٹریٹجسٹ کے لیے، کہ جو چھوٹی باتیں ہیں، انسگنیفیکنٹ باتیں ہیں، ایشوز ہیں، ان پہ نہیں، بلکہ جو ہائر ایشوز ہیں، جو زیادہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں، جو زیادہ فار ریچنگ کانسیکوینسز ہیں جن کے، ان کے اوپر کانسنٹریٹ کریں، ان کے اوپر ہم فوکس کریں. سو دیٹ از دا تھرڈ آف دیز. اینڈ چوتھا آپ آخری دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل ایکسس آن امپورٹنٹ ایشوز. ہر ایک کو موقع ملنا چاہیے جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں ان پہ اپنی بات کہنے کا، ان پہ دھیان دینے کا، تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی ایسا ایشو ہو جو امپورٹنٹ ایشو ہو اور کوئی شخص کہے کہ بھی اس پہ میری بات تو نہیں سنی گئی، یا اس پہ مجھے موقع نہیں ملا بات کرنے کا، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی. تو یہ جو بات ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہر ایک کو موقع دیا جائے، یہ وہی بات ہے جو پیچھے آپ نے بار بار سنی ہے، پڑھی ہے، کہ جب ہم اسٹریٹجیز بنانے بیٹھتے ہیں اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہر ایریا سے، ہر فنکشنل ایریا سے جو مینیجرز ہیں ان کی انپٹ لی جائے. تو یہ ہے پرووائڈنگ پولیٹیکل ایکسیس ٹو دیم. لیٹ ایوری مینیجر ہیو ہز سے. اس کی بات سنی جائے، اس کو اپنے پوائنٹ آف ویو کو سامنے لانے کا، اینڈ پوائنٹ آف ویو اسپیشلی آن امپورٹنٹ ایشوز، ان کو بتانے کا، بیان کرنے کا موقع دیا جائے. اینڈ ونس وی ہیو ہیڈ آل دس، پھر آپ بے شک جنرلائزیشن پہ چلے جائیں، پھر جو ہائر آرڈر کے ایشوز ہیں ان پہ فوکس کر لیں. But then you have given everybody an opportunity to chip in whatever his 2 cent bit might be. So یہ important بات ہے. And I hope by now you will understand، اور آپ قائل بھی ہو گئے ہوں گے اس بات سے، کہ اس ادارے کے اندر پالیٹکس تو ہوتی ہی ہے، لیکن اس پالیٹکس کا اسٹریٹجی میکنگ پہ اور اسٹریٹجی چوائس پہ ایک اہم اثر ہے، عمل اس کا انفلوئنس ہے. اینڈ یہ جو بات ہے، اس کو اگر ہم ذہن میں رکھ کر آگے چلیں گے تو ہمیں اسٹریٹجیز بنانے میں، اسٹریٹجیز سلیکٹ کرنے میں نہ صرف یہ کہ دقت نہیں ہوگی،
بلکہ the correct type of strategies will come forth. So یہ تھی dear students politics of strategy choice. اب دیکھیے آگے کیا لایا ہوں آپ کے لیے. Something very interesting I am sure, but something which you already know about. The role of a board of directors. ہر ادارے میں ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتی ہے, بٹ ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے, اور ٹاپ مینجمنٹ یا بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہیں وہ اہم فیصلے کرتے ہیں. وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا ویژن کیا ہے, وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارا مشن کیا ہے, اور یہ ویژن بھی آپ جانتے ہیں اور یہ مشن بھی آپ جانتے ہیں. اور بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہیں یہ ان کا ہی کام ہے دیکھنا کہ ادارے کو سمت کون سی دینی ہے, کس طرف لے کے جانا ہے, اور بہت ساری باتیں ان کے ذمہ آتی ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کا بریفلی رول کیا ہے. جیسا کہ آپ آگے سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے, کچھ ڈیوٹیز ہیں, کچھ رسپانسبلٹیز ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی, اور ان کو اگر ہم سلسلے وار لکھیں تو وہ اس طرح سے بنتی ہیں. نمبر 1, کنٹرول اینڈ اوورسائٹ اوور مینجمنٹ. نمبر 2, adherence to legal prescriptions. Number 3, consideration of stakeholder interests. And number 4, advancement of stockholders' rights. یہ جو 4 اہم ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز آپ دیکھ رہے ہیں, بورڈ آف ڈائریکٹرز کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ہر وقت اس کو سامنے رکھ کر اپنا کام سر انجام دیں. آئیے ان کو ایک ایک کر کے دیکھ لیں. نمبر 1, کنٹرول اینڈ اوورسائٹ اوور مینجمنٹ. یہ جو کنٹرول اینڈ اوورسائٹ ہے, کنٹرول تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کنٹرول کیا ہے, کنٹرول کرنا. لیکن جو دوسرا ہے لفظ اوورسائٹ کا, اب اوورسائٹ ڈز ناٹ مین کہ کوئی چیز نظر انداز کر دی گئی ہے یا کوئی چیز ہماری نظر سے نکل گئی ہے. اوورسائٹ از فرام اوور سینگ, کسی چیز کا دھیان کرنا, کسی چیز کو دیکھنا کہ بھئی صحیح ہو رہی ہے, غلط سمت میں تو نہیں جا رہی. دس از اوورسائٹ. تو کنٹرول اینڈ اوورسائٹ آف مینجمنٹ یہ امپورٹنٹ ہے, بیکاز دیر ہیز ٹو بی somebody sitting on the steering. گاڑی چلتی ہے, وہ جب تک کوئی شخص بیٹھ کر اسٹیئرنگ پہ کنٹرول نہ رکھ رہا ہو بات نہیں بنتی. تو اسی طرح آرگنائزیشنز, چھوٹی سے چھوٹی آرگنائزیشن ہو یا جہاں پہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نہیں ہے, صرف ایک صاحب ہیں, وہ پروپرائٹر ہی صحیح, somebody has to sit and watch کہ کیا جس سمت میں ہم جانا چاہ رہے ہیں اسی سمت میں ادارہ جا رہا ہے, مینجمنٹ اسی سمت میں کام کر رہی ہے. تو جب ادارہ بڑا ہو جاتا ہے, ایک شخص کی بجائے پورا ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے جو اس کو دیکھتا ہے, تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کنٹرول اینڈ اوورسائٹ آف مینجمنٹ اس کا دھیان کرے. سیکنڈ پوائنٹ تھا ایڈہیرنس ٹو لیگل پرسکرپشنز. یہ اہم ہے. ہم سب بحیثیت انسان ہونے کے سوسائٹی کا حصہ ہے, اور سوسائٹی ہونے کی حیثیت سے یا ہونے کے ناطے سے لاز ہیں, قوانین ہیں, قاعدے ہیں, قانون ہے جسے فالو کرنا ہم پہ لازم ہے. تو انفرادی حیثیت ہی نہیں بلکہ آرگنائزیشنز کے لیے بھی اٹ از امپورٹنٹ کہ جو لیگل ایسپیکٹس ہیں, جو لیگل پرسکرپشنز ہیں, ان کو فالو کیا جائے. گورنمنٹ کی طرف سے جو ہیں وہ ان کو بھی ہم فالو کریں, اینڈ ایون ود ان دی آرگنائزیشن بھی جو باتیں ہم نے لیگل قرار دے دی ہیں, پروسیجرز طے کر دی ہیں, ان کے نقطۂ نگاہ سے بھی, دونوں لحاظ سے لیگل معاملات پہ دھیان رکھنا اور ان کی پاسداری کرنا, ٹو ایڈہیئر ٹو لیگل پرسکرپشنز. دس از اندر امپورٹنٹ responsibility and duty of the board of directors. Third,
consideration of stakeholder interest. میں تھکتا نہیں ہوں آپ کہیں گے اسٹیک ہولڈر کو بار بار سمجھانے میں. یس, اسٹیک ہولڈر از سم تھنگ وی مسٹ انڈرسٹینڈ اینڈ انڈرسٹینڈ ویری ویل. اسٹیک ہولڈرز وہ لوگ ہیں, ہر وہ شخص, اینی بڈی اینڈ ایوری بڈی who has a stake in the organization. A stake سے مراد کیا ہے؟ Anybody who stands to lose or to gain from the organization is a stakeholder. ہر وہ شخص جس کا کچھ نہ کچھ داؤ پہ لگا ہو وہ اسٹیک ہولڈر ہے. کسٹمر اسٹیک ہولڈر ہیں, امپلائیز اسٹیک ہولڈر ہیں, اونرز اسٹیک ہولڈرز ہیں, فائنینشیلز اور کریڈیٹرز اسٹیک ہولڈرز ہیں, ہمارے ڈسٹریبیوٹرز اسٹیک ہولڈرز ہیں, ریٹیلرز ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, گورنمنٹ ہماری اسٹیک ہولڈر ہے. وائی؟ بیکاز گورنمنٹ کو ریونیو ملتا ہے. اسی طرح سوسائٹی ایز اے ہول بھی اسٹیک ہولڈر ہے. کمیونٹی جس میں وہ ادارہ یا آرگنائزیشن کام کر رہی ہے وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہے. اینڈ جیسا کہ میں پیچھے بھی لیکچرز کے دوران بتا چکا ہوں کہ دی ارتھ اٹ سیلف, پلانٹ ارتھ, یہ اللہ تعالیٰ کی زمین جس پہ ہم رہتے ہیں, یہ بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہے. اور اس کی اسٹیک ہولڈر ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر یہ وسائل جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین پہ دیے ہیں ان کو اگر ہم استعمال کر کے جلدی ختم کر دیں گے تو مشکل ہو جائے گی, یا ان کو اگر ہم خراب کریں گے تو بھی مشکل ہو جائے گی. سو تمام اسٹیک ہولڈرز کا انٹرسٹ واچ کرنا یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ڈیوٹی ہے, ذمہ داری ہے, رسپانسبلٹی ہے. فائنلی, ایڈوانسمنٹ آف اسٹاک ہولڈرز رائٹس. دیکھیے, یہ تو درست ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کا سب کا خیال رکھنا ہمارا کام ہے, اور اس میں بھی اسٹاک ہولڈرز شامل ہے. اسٹاک ہولڈرز کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص who holds the stock of the organization, یا ہر وہ شخص یا ہر وہ ادارہ جس کے پاس ہمارے ادارے کے شیئرز ہوں, جو حصے دار ہو ادارے میں. تو اسٹاک ہولڈرز کے بھی کچھ رائٹس ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو رہی ہو, ان کے ساتھ غلط بیانی نہ ہو رہی ہو, ان کا جو ٹرسٹ ہے وہ بریچ نہ ہو. It is absolutely important. It is of vital importance. Stockholders do not come and sit in the organization. وہ آ کے بیٹھے دیکھ نہیں رہے ہوتے کہ بھی کام کیسا چل رہا ہے, کیسا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. وہ دور بیٹھے ہوتے ہیں. Stockholders are sitting far, far away, some of them. And why have they invested money although they are not there present? Because they have a certain trust in the system. They have a certain trust in the management or in the board of directors. They have placed their trust in the board of directors. Therefore, وہ جو انہوں نے ٹرسٹ پلیس کیا ہے, اعتماد, اس کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے. اور اس کو ٹھیس اسی طرح نہیں پہنچے گی اگر بورڈ آف ڈائریکٹرز اسٹاک ہولڈرز کے رائٹس کا خیال کریں گے, اگر وہ اس کی پاسداری کریں گے اور ہر وقت اس کا خیال کریں گے. سو ایڈوانسمنٹ آف اسٹاک ہولڈرز رائٹس از ڈیفینیٹلی این امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو کیپ ان مائنڈ when we are considering the responsibilities and the rights of any board of director or the overall board of directors. اس کے ساتھ ڈیئر اسٹوڈنٹس وی کم ٹو دی اینڈ آف دس چیپٹر, ناٹ اونلی دس سیشن بٹ وی کم ٹو دی اینڈ آف دس چیپٹر. اور بفور وی گو اینڈ وائنڈ اپ دا سیشن, اٹ وڈ بی ورتھ وائل ٹو کنسیڈر دا کی ٹرمز دیٹ وی ہیو سین ان دس پرٹیکولر چیپٹر. چیپٹر سے مراد not only this session but several sessions that we have had earlier on the topic of strategy choice.
اسٹریٹجی چوائس پہ جو ہمارا اسٹریٹجیز ان ایکشن اینڈ چوائس جو ہمارا سبجیکٹ تھا، جو ہمارا چیپٹر کا نام تھا، اس کے حوالے سے جو ہم نے کی ٹرمز دیکھیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کیا تھے. اگریسو کوارڈنٹس، اٹریکٹیو اسکورس، بورڈ آف ڈائریکٹرز. یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ الفابیٹک آرڈر میں ہے. سو یہ سلسلے وار نہیں ہے، not in chronological order but in alphabetic order. The Boston Consulting Group, Business Portfolio, Cash Cows, Champions, Competitive Advantage, Competitive Quadrant, Conservative Quadrant, Culture, Decision Stage, Defensive Quadrant, Directional Vector, یہ آپ نے اسپیس میٹرکس میں دیکھا تھا. Dogs, environmental stability, financial strength, grand strategy matrix, the halo error, industry strength, input stage, internal external matrix, long term objectives, matching. یہ بھی میچنگ سٹیج آپ نے اسپیس میٹرکس سے پہلے بھی دیکھا تھا. میچنگ سٹیج اٹ سیلف، quantitative strategic planning matrix QSPM, question marks, relative market share position یہ BCG میٹرکس کا حصہ تھا. SO strategies جو ٹوز میٹرکس میں تھیں. ST strategies, STARS, strategic position and action evaluation, the famous space matrix. Strategy formulation framework, sum total attractiveness scores, threats, opportunities, weaknesses and strengths, جو ٹوز میٹرکس ہے. Total attractiveness scores, WO strategies, WT strategies, and that's about all. Ladies and gentlemen, اس کے ساتھ ہم آج کے سیشن کو بھی ختم کرتے ہیں، اس کے اختتام پہ پہنچتے ہیں. اینڈ اس کے بعد جو ہمارا اگلا چیپٹر ہوگا وہ چیپٹر 7 ہوگا آپ کی کتاب میں سے، جس پہ ہم اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کی بات کریں گے اور مختلف ایشوز کی بات کریں گے مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. تو آج مجھے اجازت دیجیے، اینڈ آئی شیل بی ہیئر ٹو ویلکم یو ٹو اندر سیشن آف اسٹریٹجک مینجمنٹ. اینڈ انٹل دین I shall not say goodbye, I shall say until we meet again. اللہ تعالیٰ آپ سب کا نگہبان ہو، جہاں بھی ہیں جیسے بھی ہیں خوش رہیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.